السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا ہے جس کا پچھلے دنوں سے انتظار تھا، اور آج وہ فیصلہ آیا جس میں سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے پریزیڈنٹ کو دونوں عہدے رکھتے ہوئے صدارتی انتخاب لڑنے کی۔ اب ایم ایم اے نے جو خاص طور پہ قاضی صاحب کی جو طرف سے جو آئی ہوئی تھی ایک پٹیشن، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی پٹیشن بھی ساتھ تھی، وہ مسترد کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دی ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اپوزیشن کا اس کے معاملے میں کیا ویو ہے، اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک ہمارا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ آج اسی سلسلے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج ناظرین فروتنی کے حوالے سے، یعنی عاجزی اور انکساری کے حوالے سے چند احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فروتنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک بخت وہ شخص ہے جو فی الحقیقت عاجز و کمزور نہ ہو، اس کے باوجود فروتنی سے کام لے، اور ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو گناہ سے جمع نہ کیا گیا ہو، اور کمزور لوگوں سے رحم کا معاملہ کرے، اور دانا اور اہل علم سے میل جول رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو متواضع شخص ہوتا ہے اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہیں کرتا، اپنے دل میں مجھ سے ڈرتا ہے اور سارا دن میری یاد میں بسر کرتا ہے، اور میری خاطر اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرم تقوی میں ہے اور شرف تواضع میں، جبکہ تونگری یقین میں ہے۔ فروتنی اور تواضع کا الٹ کبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اعوذ بک من نفخۃ الکبر، اے اللہ میں کبر کی ہوا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور بقول شاعر کہ فروتنی دلیل است برسیدگان کمال، سوار چون بمنزل رسد پیادہ شود، یعنی فروتنی جو ہے وہ دلیل ہے کمال کے اوپر پہنچے ہوئے لوگوں کی، اور اس کی مثال شاعر ایسے دیتا ہے کہ جب سوار منزل تک پہنچنے والا ہوتا ہے تو اس سے قریب جا کے وہ پیادہ یعنی گھوڑے سے اتر جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک عاجزی اور انکساری کی جو کیفیت ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ آج فروتنی کا ہی مظاہرہ سب نے کرنا ہے، آج فیصلہ بھی آیا ہے، اور اسی حوالے سے میں نے یہ چند حدیث بھی آپ کو سنائی، اور پھر آج قبولیت دعا کا بھی دن ہے، تو جن جن لوگوں نے یہ سنی ہے ان سے درود شریف کی بھی ایک استدعا ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ آج درود شریف ضرور پڑھیے گا، یہ ہمارے لیے بہت اکثیر ثابت ہو سکتا ہے۔ واپس آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک رچ پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں چودھری شہباز حسین صاحب، فیڈرل منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر۔ چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ فرید احمد پراچا صاحب ایم ایم اے کے رہنما ہیں۔ فرید پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ آنے کا۔ فاروق معین صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، سینئر صحافی ہیں اور پی پی آئی کے ساتھ تعلق ہے۔ سینیٹر دلاور عباس صاحب اقبال کی طرح تھوڑے سے لیٹ تھے لیکن آ گئے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ دلاور صاحب، آپ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اور نیچرل ریسورسز کے، آپ سب کا شکریہ۔ جو سب آپ سے شروع کرتے ہیں، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جو سارا فیصلہ آیا اور اس کے بعد مختلف لوگوں کی طرف سے اس کا ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا۔ آج آپ سائے آف ریلیف آپ کو ملا ہے اس فیصلے سے، ایکسپیکٹڈ تھا یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر اہم موقع پہ ہمیں یاد رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر حال میں خدائے برتر کا شکر ادا کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب ہماری حکومت کے خلاف فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی ہم نے کسی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اسے انسان کو قبول کرنا چاہیے، اور آج بھی جب یہ فیصلہ آیا ہے ہمیں قطعی اس فیصلے کی توقع نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے جو ججز تھے ان کی یہ وزڈم تھی، اور انہوں نے اس ملک کے اداروں کے استحکام کی طرف دیکھا ہے، اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے اس کو ہم نے من و من تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے ہم نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، ہم نے پھر بھی پوری اسپرٹ کے ساتھ اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا، صدر پاکستان سے لے کے ایک عام ورکر تک نے۔ آج بھی جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو ہم عجز، انکسار اور خدائے برتر کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز نے جنہوں نے
یہ فیصلہ دیا ہے انہیں استحکام پاکستان کی طرف، آئین اور قانون کے مطابق اور اداروں کی اسٹیبلٹی کی طرف ان کی توجہ، ان کی نظر اس کے اوپر تھی۔ فرید پراچا صاحب، ایک تو یہ کہ فیصلہ آ چکا، اب اپوزیشن جو ہے اس کی طرف سے ہم نے خاص طور پہ وکلاء کی طرف سے ہم نے ایک جو ریئیکشن دیکھا ہے اس پہ لوگ خاصا آج محسوس کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ریئیکشن پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپوزیشن کی اب کیا اسٹریٹجی ہوگی، اب آپ کیا کریں گے، اور کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی ایک فریق تھے، تو اب آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس والے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ ایک انتہائی مختصر دو لفظی فیصلہ ہے کہ جس میں انہوں نے اسے ناقابل سماعت کہا ہے۔ اس کے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ باوردی صدر کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اس ملک کے اوپر وہ پھر انتخاب میں حصہ لے اور حکمران بنے؟ کیا اس کے ذریعے سے سرکاری ملازمین کو ایک سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ جبکہ اسی میں مولوی انوار الحق جو ایک دوسرے پٹیشنر تھے سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے، جنہوں نے کہا تھا کہ جی میں بھی ایک حصہ لینا چاہتا ہوں، ان کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو وہ ایک تضاد بھی موجود ہے کہ ایک طرف ایک سرکاری ملازم کو اجازت نہیں دے رہے، دوسری طرف ایک سرکاری ملازم کو جو کمانڈر ان چیف ہے، جو آرمی چیف ہے، جو وردی پہنے ہوئے ہے، اس کو وہ اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، یعنی جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا یہ بات واضح تو آپ اپنا رد عمل جو ہے عملی رد عمل وہ اس کے بعد آپ ظاہر کریں۔ پہلے تو رد عمل پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری شہباز صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ بڑی معصومیت سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو فیصلوں کو قبول کر لیا تھا۔ میاں نواز شریف کا فیصلہ جو عدلیہ نے دیا تھا، جس بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے قبول فرمایا اور جس طرح سے عزت و احترام کے ساتھ اس کو 4.5 گھنٹے پاکستان کی سرزمین پہ رہنے کے بعد اس کو واپس بھیج دیا ہے، یہ تو عدلیہ کو بڑا آپ نے احترام دیا، بڑی آپ نے عزت دی، بڑے 4 چاند لگا دیے عدلیہ کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جی کہ جی وکلاء کا کہ جی ان کا ریئیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا، پوری قوم کا ریئیکشن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ ایک تاریخ ہے، ایک تسلسل ہے۔ جسٹس منیر سے چل کے لوگ محسوس کرتے تھے کہ جی عدلیہ نے ہمیشہ ایک تحفظ دیا ہے ان کو کہ جو اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں، وہ سول بیوروکریسی ہو، وہ ملٹری بیوروکریسی ہو۔ اور پھر اس کے بعد 9 مارچ سے لے کر 20 جولائی تک 63 افراد شہید ہوئے ہیں، کراچی لہو لہان ہوا ہے، اس دوران ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر گئے ہیں، ساری رات۔ لیکن اس میں یہ ٹھیک ہے، مجھے صرف ایک چیز بتائیے، صرف ایک چیز بتائیے، لوگ ہرٹ ہوئے ہیں، بڑی قربانیاں۔ میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی صورتحال ابھی ہے اس میں جو فیصلہ آپ کو سوٹ کرتا ہو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، جو آپ کے خلاف آ جائے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ عام فیصلے نہیں ہیں یا ان فیصلوں میں نہیں ہے، روز یہاں فیصلے ہوتے ہیں جن میں لوگ قبول بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے۔ یہ عام فیصلہ نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں کہ جن کی ایک پوری تاریخ بنتی ہے۔ اس فیصلے کو عام تناظر کے اندر نہیں دیکھا جائے گا کہ جی یہ قبول ہے، یہ غیر قبول ہے۔ اس کا ملک اور قوم کے مستقبل کے اوپر، سارے ہمارے اداروں کے استحکام کے اوپر اثر پڑنا ہے۔ اس کو ہم آئین کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا میں مزید تجزیہ جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہے وہ فاروق معین صاحب سے کرواؤں گا، لیکن ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہی ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فاروق معین صاحب اور سینیٹر دلاور صاحب سے بات کریں گے۔ پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ CBR راہ ترقی پہ گامزن، سوچ کی تبدیلی، نیا ٹیکس کلچر، اعتماد، سہولت، جدت، خدمت۔ یاد رہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر۔ مزید معلومات کے لیے مقامی فیسیلیٹیشن سینٹر یا CBR کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 00227 پر رابطہ کریں۔ آپ اور ہم راہ ترقی میں ہم قدم۔ فیصل بینک والے بڑی آسان شرطاں تے چیزاں خریدن لئی پیسے دیندے نے۔ ایدی خوشحال کسان سکیم نے تے موجاں ہی کرا دتیاں نے۔ فیصل بینک خوشحال کسان سکیم، اچا شملہ کسان دا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے، اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہم کہتے ہیں فاروق معین صاحب کو، جو کہ جرنلسٹ ہیں۔ اور فاروق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پراچا صاحب کہہ رہے ہیں اور جو چوہدری صاحب نے کہا، اس میں کچھ بعد المشرقین آپ کو فیل ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟
نہیں، جو میں پراچا صاحب نے جیسے فرمایا، اب دیکھیے یہی کنسرن پارٹی ہیں، یہی ایگریفٹ پارٹی ہیں. دیکھیے آئین کی جو 17ویں ترمیم ہے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت میں اور ایم ایم اے میں. اب کس نے غلطی کی، کیا ہوا، وہ تو 17ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے، اور اس کے تحت یہ اس میں لکھا ہوا آئین میں کہ 15 نومبر سن 2007 تک صدر پاکستان وردی پہ رہ سکتے ہیں. اب یہ آئین کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے کہ جو انہوں نے پیٹیشنوں میں چیلنج کیا کہ جی یہ جو ہے وردی میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اگر ملک کی اعلیٰ عدالتوں کو یہ اختیار دیا جائے ایز پٹیشنر کہ آپ یہ ہمیں اس کے بارے میں فیصلہ دیں، تو جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے 6-3 کی میجورٹی سے، تو اس میں تو میرے خیال میں جتنی پچھلے 1 ہفتے 2 ہفتے میں ہائپ کریٹ ہوئی، خالی پاکستان میں نہیں، بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنل میڈیا اس پٹیشنوں کی ہیئرنگ اور اس کے ورڈکٹ کے انتظار میں تھی. ساری عالمی میڈیا، مجھے خود اس کا تعجب ہوا کہ اتنا انٹرسٹ تھا عالمی پریس کو اور عالمی کیوں تھا انٹرسٹ؟ اس کا بھی کچھ بتائیں گے آپ کہ کیوں اتنا انٹرسٹ؟ اب میرے حساب سے تو وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. نہیں، لیکن عالمی میڈیا اس میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا تھا؟ جی میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ویسے اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے. پاکستان میں یہ سال اب جو الیکشن پروسیس شروع ہوا ہے، اور جو عالمی طاقتیں ہیں اور عالمی میڈیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، ان کو اتنی دلچسپی ہے اس میں کہ صدر پاکستان وردی میں الیکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، اتنی انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پاورز کی اپنی سٹیکس ہیں ہمارے ہاں. وہ ہمارے انٹرسٹ کی اتنے نہیں گفتگو کرتے جتنے وہ ہے وہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم، اس میں ساری چیز کو لپیٹتے ہیں کہ یہ نہیں کام کر رہے، یہ نہیں کر رہے. اس وجہ سے وہ فوکس انہوں نے کیا ہوا تھا اس کے اوپر. ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ آئین کے تحت عدالتیں جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ جی کیا نام ہے، پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا جو اس الیکشن کو مانتے تھے صدر کے. ایم ایم اے کا بھی کینڈیڈیٹ ہے. انہوں نے وکیلوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا. ایم ایم اے ان کے پروپوزر سیکنڈر ہیں جی. تو اگر یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو اس کو ایسے کریں کہ اس خوش اسلوبی سے 6 اکتوبر کو ہو جائے اور ملک میں عام انتخابات کی تیاری کریں. 16 نومبر آنورڈز ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، الیکشن کمیشن آزاد ہو اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جنوری 2008. دلاور صاحب، ایک جب یہ پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو ایک ہم نے بات سنی، جسٹس صاحب نے کہا کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے. کیا آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت واقعتاً دفن ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرار تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس نظریہ ضرورت کو جوڈیشری نے خود ہی، جب پہلا ججمنٹ آیا جس میں جنرل مشرف صاحب اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک انوالومنٹ تھی کہ انہوں نے ریفرنس بھیجا، پریزیڈنٹ نے آگے کیا، اس پہ ایک ججمنٹ آئی. اینڈ اس دوران بہت سارے واقعات ہوئے. لائرز نے اپنی ایک سٹرگل بڑی فورسفلی پیش کی، سامنے لائے. اپوزیشن کی پارٹیز نے بھی سپورٹ دیا. اینڈ پریزیڈنٹ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب نے اس وقت بھی یہی کہا کہ فیصلے کو ہم بالکل من و عن قبول کرتے ہیں، اور بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فیصلے کی وجہ سے کوئی گڈ ول کی فضا اور بہتر ہوتی ہے فار فیوچر الیکشنز اینڈ دا نیشنل الیکشن اینڈ دا پریزیڈنشل الیکشن، تو وہ بہت بہتر ہوگا اور ایکسیپٹیبل ہوگا فار دا فیوچر آف دس کنٹری، فار دا ڈیموکریسی ان دس کنٹری. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جیسے پراچا صاحب ہمارے محترم میرے مہربان دوستوں میں سے ہیں، مہربان ہیں، انہوں نے بالکل یہ کہا کہ جی یہ ایک شارٹ فیصلہ آیا ہے اور اس کی ڈیٹیل جاننے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس بیسس پہ. بٹ اگر میں کہتا ہوں وہ پچھلا فیصلہ بھی شارٹ تھا، اس کا بھی ڈیٹیل ابھی نہیں آیا. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو قبول کرنا چاہیے اور فضا کو بہتر کرنا چاہیے. آگے جیسے معین صاحب نے کہا کہ الیکشنز آ رہے ہیں، ڈیموکریسی کا بہت بڑا انحصار ہے، اور پریزیڈنٹ نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ وردی اتار دیں گے، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ وردی اتار دیں گے، اوتھ لینے سے پہلے اتار دیں گے. تو اس میں آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹینیوٹی ہے ہاں وہ چلتی رہے اور جو حالات ہیں وہ اگلے سٹیپس کی طرف بڑھیں جو جنرل الیکشن. تمام لوگوں نے، تمام پارٹیز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے
मतलब इस फैसले की तरफ नज़र रखी हुई थी, नज़र लगा, उसके बावजूद दे टुक द डिसीजंस, जैसे कि MMA के सपोर्टेड कैंडिडेट हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है, वो हमारे जस्टिस साहब। इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी कल परसों डिसाइड किया कि वो भी अपना एक कैंडिडेट फील्ड करेंगे। तो इस बात से तो बिल्कुल ये जो चीज़ रद्द हो रही थी कि जी ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की स्टेज से तो वो कल हम गुजर गए, ठीक क्योंकि पार्टीज ने और अपोजिशन की मेन पार्टी ने फील्ड किया अपना कैंडिडेट, तो आफ्टर ऑल दे गेव द लेजिटिमेसी। इसी तरह अगर MMA के 2 सेनेटर्स ने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने और प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने, उनके जो वकला के जो हैं कैंडिडेट उनको प्रपोज किया एंड सेकंड किया, दैट वाज आल्सो गिविंग लेजिटिमेसी कि इलेक्शन होगा और कराया जाएगा और इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे इट इज नॉट, दीज पिटीशन कांट बी एंटरटेन, ठीक, मेंटेनेबल तो मेरा हाँ मेंटेनेबल, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की ना कोई जीत है ना कोई हार है। ठीक। एक सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट जो भी फैसला है उसको इन गुड ग्रेस उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये सब मैं असल में प्राची साहब, मैं आपको आपकी टाइम के मुताबिक जो है वो ज़्यादा मैं हिस्सा दूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि 2 हुकूमत के साथी हैं, तो आपको भी आप फिक्र ना कीजिएगा। जो ये सब इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें एक जो लक्यूना नज़र आता है और जिसमें हम एक थ्रेट समझते हैं कि जो हो सकता है वो है नेशनल असम्बली के साथ साथ वहाँ पे जो प्रोविंशियल असम्बली है सरहद असम्बली का जो फोकस है इस वक्त, वो सबसे बड़ा फोकस है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो उसको किसी वक्त भी डिज़ोल्व किया जाएगा, और डिज़ोल्व करने का उन्होंने डेट भी दे दिया है कि 2 अक्टूबर 2 जो है वो आपको उन्होंने दे दिया। अब उसमें ये बताएं कि आप साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको डिज़ोल्व ना किया जा सके और उसके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश की जा सके। तो एक तरफ हम ये सुनते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, अगर वो डिज़ोल्व हो भी जाएगी तो कोई चक्कर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायकॉटमी नहीं है हुकूमत की भी पॉलिसी में? नहीं, कतई तौर पर नहीं। मेरा ख्याल है कि स्टेप बाई स्टेप मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। तो पहले तो इन्होंने वकला के बारे में कहा है कि यहाँ वकला की तादाद वो 100 वकला नहीं जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वकला की तादाद लाखों में है, और वो यहाँ कितने पे आते हैं, यहाँ कितने आए, उनकी तादाद बड़ी महदूद है। और फिर आप उस पर देखें कि जो हुकूमत मुखालफ वकला थे उन्होंने कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की। अपना शेर अफगान नियाज़ी साहब ने फैसले को थोड़ा सा जब उसको ना माना तो उनको तो तौहीन अदालत का फ़ौरन नोटिस चला गया। यहाँ पर मोहम्मद अली कुरैशी साहब ने आज जो ज़बान इस्तेमाल की, हामिद खान ने जो ज़बान सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस्तेमाल की, मैं हैरान हूँ कि क्या ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसका पिछले दिनों वो इतना तफाखर से कहते थे कि 60 साल के बाद ये अदलिया आज़ाद हुई है। असल में बात यह है कि मीठा मीठा जो है वो हप हप कड़वा कड़वा थू थू, बैलेंस है नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फ़ैसले चाहते हैं, जबकि अदालतें ख्वाहिशात के फ़ैसले नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बतार आसन अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। उसने अपने इस फैसले में जो बादिउल नज़र सामने बात आती है वो ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट की जो अपना बालादस्ती है उसको एक्सेप्ट किया है और अदारों के इस्तेकाम की तरफ उन्होंने तवज्जो दी है। मैं ये एक बयान आपके सामने कर रहा हूँ, जनाब काजी हुसैन अहमद साहब का है। कैमरामैन इसको फोकस कीजिएगा, ये एक स्टेटमेंट जो ऐसा दिखा रहे हैं इसको, जिस पे काजी साहब ने ये फरमाया था कि कौम ने सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया है और सुप्रीम कोर्ट कौम का साथ दे। सुप्रीम कोर्ट एजिटेशंस का साथ नहीं देते, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्त मोहतरम फरीद पराचा साहब, जिन्होंने मेरे लिए बड़े मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल किए और यकीनन रेसिप्रोकली मैं इनका बेपनाह एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मानना होगा, हमें जजेस की कैपेबिलिटी को तस्लीम करना होगा। ठीक है, मैं प्राची साहब से पूछूं। प्राची साहब, अब जो सूरत हाल बन रही है पूरी गुफ्तगू के बाद, वो ये लग रही है कि एक तरफ तो सोच ये है कि कंटिन्यूटी हो
اور ایک طرف دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ سوچ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اگر ہمارے حق میں آ جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا تو پھر ہم اسٹریٹس پہ آئیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جی اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہمارے حق میں, خواہشات کے مطابق, یہ الفاظ نہیں ہیں. اس لیے کہ کوئی ذاتی معاملہ میرا نہیں ہے, قاضی حسین احمد کا ذاتی کیس نہیں تھا, کوئی جائیداد کا, پراپرٹی کا, کاروبار کا جھگڑا نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ ایک ملک ہے دنیا کے 3 ممالک میں سے, آپ نے کہا نا جی کیوں دلچسپی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو, دنیا کے 3 بدقسمت ملکوں میں سے ایک ہم ہیں کہ جہاں پر فوج اقتدار کے اوپر قابض ہے اور ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے. یہ دلچسپی کی وجہ یہ ہے, دلچسپی یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسی ایک ملک ہے, کانسٹیٹیوشن موجود ہے جس میں آئین کو وائلیٹ کرنے کی سزائے موت ہے, جس میں ایک فوج کا سربراہ یا فوج کا ایک اہلکار حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, پھر اس کے بعد وہ سیاست میں حصہ لیکن لیتا ہے. دلچسپی کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے آج جو ہوا کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ جب فیصلہ آیا تو اس کو ہم نے کیسے ایکسیپٹ کیا. نہیں دیکھیں نا جی بات یہ ہے کہ جی ایکسیپٹ کرنا, چلے مجھے ٹھیک ہے, مجھے آپ پورا موقع دیں, راجہ صاحب کو پورا موقع دیں, پھر اس کے بعد آپ کا حق ہے, آپ بے شک بات کریں. یہاں یہ میٹھے اور کڑوے اور اس کی بات نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ جی ہم اس ملک کے شہری ہیں, یہ بھی شہری ہیں, سیاستدان ہیں, ہم نے اداروں کا تحفظ کرنا ہے جس میں فوج کا ادارہ سب سے اہم ہے کہ فوج کے ادارے کا تحفظ کرنا ہے. فوج کے ادارے کی ذمہ داری ہے, اس کی ایک عسکری ذمہ داری ہے, اس کی سرحدوں کی ذمہ داری ہے. سیاست اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ وہی ہے کہ جس کو آئین پاکستان بھی متعین کیا گیا, جس کے لیے قوم اپنا بجٹ بھی صرف کرتی ہے. اس لیے یہ بات باقی جہاں تک ہے جی پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات چودھری صاحب نے فرمائی, فاروق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جی 17ویں ترمیم کے 17ویں ترمیم نے تو 17 نومبر 2007 نہیں 31 دسمبر 2004 متعین کی تھی, اور اس بات کو انہوں نے پوری قوم کے سامنے خود اپنی زبان سے, یعنی کوئی ابہام نہ رہے پیچھے, غلطی تو کی تھی, نہ کرے غلطی تو کی تھی نا, دیکھیں غلطی تھی یا نہیں تھی, معافی بھی مانگی گئی. بات یہ ہے کہ اس کا ایک اینڈ ڈیٹ بھی تھی نا, اور وہ 31 دسمبر 2004 تھی. قوم کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا اور ہم نے یہ بات جو ہے اس کو اس لیے ایک راستہ دیا کہ 31 دسمبر 2004 کو چلے قوم ایک اس سے نجات حاصل. تو اپنے اصولوں پہ سمجھوتا تو کیا نہیں, یہ دیکھیں نا آج ہم جو بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ معذرت کے ساتھ بات یہ ہے ترمیم کا ایک حصہ تو ہے. ہائی جیکر کے بارے میں اصول دوسرے ہوتے ہیں, اور ان کے بارے میں جب آپ اس ہائی جیکر سے ایک اپنا جہاز واپس لینے لگتے ہیں تو وہاں پہ دوسری اصول جو ہیں وہ لگتے ہیں. بات یہ تھی کہ جی جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا, جو چیف ایگزیکٹو بنے, اور دنیا میں کہیں چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا, جو ایک آئینی صدر کو ہٹا کے سبکدوش کر کے کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بتائی گئی کس طرح سے آئین کی کس کلاس کے تحت ہے ایک آئینی صدر جو ہے وہ خود بخود سبکدوش ہو گیا, اور اسی کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کیا. جی اسی کے ساتھ یعنی ہم نے ایک دیا تاکہ یہ ہے کہ قوم اس بحران سے نکل سکے. آج اگر سپریم کورٹ وہ راستہ کسی طریقے سے دے رہی ہے کہ آپ آرام سے اس میں سے بحران جو ہے وہ نکل جائے, تو اس کو راستہ تو 31 دسمبر 2004 کو ختم ہو گیا تھا. سپریم کورٹ کو معزز جج حضرات کو, جن پر قوم جن کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے رکھے ہے جس نے, وہ یہ توقع کرتی تھی اور توقع کرتی ہے کہ جو بھی آئین پاکستان میں ہے وہ کریں. یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ سیاسی معاملات ہیں کہ راستہ دینا ہے نہیں دینا, کس طرح سے کرنا ہے, انہیں تو آئین کی تشریح کرنی ہے. ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ جی یہ حالات کیا ہیں, معروضی حالات کیا ہیں, زمینی حقائق کیا ہیں, یہ سیاست کی باتیں ہیں. بیسیکلی آپ کے پوائنٹ سے, آپ کی گفتگو سے, یہ تو پھر وہی نظریہ ضرورت ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر نظریہ ضرورت ہے, اس کو زندہ کیا گیا ہے, ورنہ آئین کی تشریح کی جاتی تو آئین تو بڑا واضح ہے. اس کو مزید بڑھائیں گے. گفتگو ناظرین چل رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بریکس لینی پڑتی ہیں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. اور اس میں جب واپس آئیں گے تو ہم 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ. CBR راہ ترقی پہ گامزن, سوچ کی تبدیل, نیا ٹیکس کلچر, اعتماد, سہولت, جدت, خدمت,
याद रहे, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। मजीद मालूमात के लिए मकामी फैसिलिटेशन सेंटर या CBR की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 00227 पर राब्ता करें। आप और हम, राह तरक्की में हम कदम। सड़कें तामीर हो, गैस जले हर चूल्हे में, बिजली घर घर पहुँचे और पानी साफ मिले। बुनियादी सहूलियात सबके लिए, तारीख साज तरक्की का सुनहरा दौर, खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम, तरक्की का सफर कदम ब कदम। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है आज के फैसले के हवाले से और गर्मा गर्म बहस हो रही है। फारूक मोइन साहब की तरफ मैं आता हूँ। फारूक साहब, एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब ने अपनी एक बड़ी तफसीली स्टेटमेंट जारी की थी इस फैसले के बाद। उसमें से एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि दिस जजमेंट विल पुट टू रेस्ट एनी एम्बिग्विटी एंड क्वेश्चंस that were being raised regarding the eligibility and qualification of President General Pervez Musharraf for contesting the election from the current assemblies. Do you agree with this? जी कि जो मैं इसमें एक गुजारिश करूँ, देखें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस केस की हेयरिंग के दौरान रिमार्क्स भी दिए हैं कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं, वो सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल करें, जो पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप तो एग्रीव्ड पार्टी थे पहले, अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब इतने अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, 9 जजों का बेंच था और उसके अंदर ये यही गए थे ना जो पिटिशनर थे कि जी ये इलेक्शन वर्दी में नहीं लड़ सकते हैं। अब अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदालत ने अपना एक फैसला दिया है तो उसकी जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं जी, पार्लियामेंट, हुकूमत और जुडिशरी, हर एक को अपने अपने पैरामीटर्स में रह के अपना जो भी जिम्मेदारियां हैं वो अंजाम देनी चाहिए। तो जो ये आपने फरमाया कि जो जजमेंट है, इट इज़ मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फैसला है और उससे कम से कम एक डिवीजन पे जो है मजीद तकवीत होगी। उन्होंने बता दिया किस किस ऑर्गन ऑफ स्टेट की क्या जिम्मेदारियां हैं और कोशिश करें कि सियासी मामलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए, पार्लियामेंट में आप एक और चीज़ जो इसमें आज फैसले में देखी गई कि जो हेड ऑफ द बेंच थे राणा भगवान दास साहब, उन्होंने डिसेंट किया है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हेड थे उन्होंने डिसेंट किया, उनके साथ साथ 2 दूसरे जज भी थे जिन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा है। आप समझते हैं कि इससे क्रेडिबिलिटी जो है इस डिसीजन की बढ़ी है? जी, पहली बात तो ये है कि हमें मिन हैसुल कौम अब सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को हर वक्त चैलेंज करना, उसके ऊपर कदगंज लगानी, ये एक एज ए कौम भी सूट नहीं करता। आपकी जुडिशरी, आप थोड़े दिन पहले कहते हैं जी इंडिपेंडेंट है, इन्होंने ये कर दिया, रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी इज ऑनर हो गई, फिर आप एकदम उसके जैसे शहबाज शाही ने बताया कि वो खुद साहब ने जिस तरह की वहाँ पे स्पीचेस की हैं और जिस तरह इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ माइल किया है, और मैं समझता हूँ क्या जजेस सारी चीज़ देख नहीं रहे होंगे? उनको 62 एंड 63 कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस का पता नहीं, 42 का पता नहीं उन्होंने वो नहीं देखी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन सामने नहीं रखा होगा उन्होंने। और जैसे फिर मैं कहूँगा मोइन साहब ने कहा कि उन्होंने अपना जुडिशरी का जो रोल है, पार्लियामेंट का जो रोल है और जो एग्जीक्यूटिव का रोल है, वो खुद भी चाहते हैं कि ये तीनों जो स्तून हैं ये अपनी अपनी जगह पे स्ट्रेंथन हों, ठीक, और थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस हों। अब उन्होंने जब ये एक प्रेसिडेंट की एक तरफ से वो एक स्टेटमेंट भी चली गई एंड स्टेटमेंट ऑन ओथ गई, एफिडेविट दिया कि मैं फलां तारीख को, एक तो नवंबर है 2007 का 16, और एक उन्होंने कहा कि वो ओथ से पहले ही वर्दी उतार देंगे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे इस पे प्रेसिडेंट साहब के साथ जितना, और जैसे सब लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी से भी उनका बहुत बड़ा मशवरा है। अब बेनज़ीर साहिबा का बहुत शुरू से ये चल रहा था कि जी वर्दी वाला सदर मंजूर नहीं है, वर्दी में नहीं करेंगे। बेनज़ीर साहिबा भी एक ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने सब कुछ देखते हुए अब वो भी कह रही हैं कि वो डेमोक्रेसी के लिए रास्ता दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ने भी डायलॉग खोला, हमने, मेरा ख्याल है कि
مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی باتیں چلتی رہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ڈیموکریسی اور ایک سیاسی مفاہمت جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. میں تھوڑا سا ذرا ترتیب کو چھیڑتے ہوئے راجہ صاحب آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ ابھی دوبارہ ذکر کیا دلاور صاحب نے علی احمد کرد صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا بتائیے گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں یا اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ جو سٹائل ہے کسی بھی طریقے سے, میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی رائے کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے کہ کسی بھی ڈیسیجن کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو, آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ میں نے تو ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی, اس لیے میں جب الفاظ ان کے نہیں سنے تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن مجموعی طور پر میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ ان وکلاء نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس لیے ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے اوپر ایک اس کا اثر بھی ہے, اتنا ریئیکٹ بھی, ایک ان کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ سمجھ کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے بالکل وکلاء برادری نے ان بلاک اس میں حصہ لیا, دن رات کام کیا, اور 4-5 مہینے وہ سخت گرمیوں میں دن رات وہ چلتے رہے. تو اس لحاظ سے ایک بات میں عرض کر دوں, یہ بات جو ہے نا جی کہ یہ اس میں یہ فاروق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک راستہ یہ بتایا ہے کہ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے اور وہ مسائل وہاں پہ ہوں. دیکھیں یہ آئین کی تشریح تو عدلیہ نے کرنی ہے. اب یہ کہ عدلیہ نے جو 12 مئی 2000 کو ڈیسیژن دیا, اس 12 مئی کے 2000 کے ڈیسیژن نے نہ صرف یہ کہ نظریہ ضرورت کے تحت 3 سال کے لیے جنرل پرویز مشرف کو اس قوم پر مسلط رہنے کا موقع دیا, بلکہ آئین میں امینڈمنٹ کا جو پارلیمنٹ کا کام ہے, جو جس کا اختیار خود عدلیہ کو حاصل نہیں تھا, اس کا بھی اختیار دے دیا. اب ہم عدالت کے پاس گئے ہیں, بھائی تمہیں نے درد دیا ہے, تمہیں دوا دینا. یہ معاملہ تو آپ کے ہی ایک فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے, اب آپ قوم کو اس سے نکالیں. اس لیے یہ آئین پاکستان کی تشریح, اس کے اندر اتنے آرٹیکل ہیں, یعنی آپ آرٹیکل 244 ہے, 245 ہے, آرٹیکل 6 ہے, آرٹیکل 41 ہے, 42 ہے, 43 ہے, آرٹیکل 62 ہے, 63 ہے, یعنی اس کی تشریح کیا ان تمام آرٹیکلز کی تشریح رکاوٹ تو یہ سپریم کورٹ کے ججز جو آنریبل ججز ہیں ان کے ذہن میں اس طرح کی تشریح نہیں تھی؟ ابھی تو ان کے فیصلے میں یہ بات نہیں آئی کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. یعنی جب یہ باتیں ان کے سامنے آئی ہیں تو یہ صرف اس کے ساتھ تو نہیں سمجھ آتا کہ بھئی یہ قابل سماعت نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ جی وہ اس پہ بھی کوئی رائے دیں گے, کوئی تفصیلی ان کی ججمنٹ آئے گی, پتہ چلے گا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے, یہ 41 کیا کہتا ہے. ابھی جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ ذرا مجھے تھوڑا سا مختصر بتائیے گا, پھر میں چوہدری صاحب کی طرف آتا ہوں. ابھی جو کل سے ہم سیاسی جنگ لڑیں گے, ایک تو نظر ثانی کے لیے ہم اپیل کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہم اس کے لیے ریویو پٹیشن کر رہے ہیں. پھر یہ کہ ہم سیاسی جنگ لڑیں گے, یہ تو ہمارا رائٹ ہے, یعنی سیاست کے میدان کے اندر اس کے لیے ہم استعفے بھی دے رہے ہیں, اس کے لیے عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں. لوگ اس ملک کے باشعور شہری ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, تاکہ یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ جو ہے وہ جس میں تو ابھی آپ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ شو کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی ایک سیاست کا معاملہ ہے جس میں فاروق صاحب نے کہا کہ سیاسی جنگ لڑنی آپ کی چاہیے. طرف جانے سے پہلے مجھے ایک بار پھر بریک لینی ہے. آئی ایم سوری, میں یہ سلسلہ ضرور چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ, اور بریکس بہت ضروری ہیں. واپس آئیں گے, پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. پنجاب کی ترقی کا شاندار سفر, لاہور اور ملتان میں انڈسٹریل اسٹیٹس, فیصل آباد میں M3 انڈسٹریل زون کا قیام, ہنرمند افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے تربیتی ادارے, پکے کھال پروگرام کے تحت 30,000 کھالوں کی پختگی, اربوں روپے کی لاگت سے توسا بیراج کی بحالی و مرمت, صوبے میں چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کے منصوبے, لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور لاہور فیصل آباد ایکسپریس وے کی تعمیر, صوبے بھر میں نئی سڑکوں کا جال, لاہور میں عالمی معیار کا ریپڈ ماس ٹرانزٹ سسٹم, لاہور رنگ روڈ کی تعمیر, لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر جدید انڈسٹریل زون, اور بین الاقوامی تعاون سے 3 انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے قیام کا منصوبہ, امراض قلب اور کینسر کے مثالی ہسپتال, اور ایسے ہی کئی منصوبے, اربوں ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری, جس سے روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. ہر قدم خوشحالی کی جانب. The taxes you pay enable the provision of better facilities, opportunities, and a better life to every Pakistani. Therefore, every rupee paid
is a step towards a prosperous Pakistan. सड़कें तामीर हो, गैस जले हर चूल्हे में, बिजली घर घर पहुंचे और पानी साफ मिले। बुनियादी सहूलियात सबके लिए, तारीख साज तरक्की का सुनहरा दौर, खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम, तरक्की का सफर कदम ब कदम। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी चंद लम्हात में हम इस बहस को ज़रा वाइंड अप भी करना चाहते हैं। जो सब सियासी मुफाहमत की बात की है प्रेसिडेंट ने अपने एजेंडा में, जो 3 पॉइंट एजेंडा है, उसमें अब आपके पास क्या पॉलिसी है कि जिसके तहत अपोजिशन के सेंटिमेंट्स को भी आप देख रहे हैं, वो कला के सेंटिमेंट्स भी आपके सामने हैं, तो किस तरीके से एक सियासी मुफाहमत, एक नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है वो आगे बढ़ेगी ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्शंस का वो आगे चला जाए? मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब ने जो सियासी मुफाहमत की बात की है वो माजी में पहले कई दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन चूँकि हमारे दोस्तों ने ये रिट्स की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इनको शायद कोई अपना कुछ फ़ैसले इस तरह के मतवक्को थे कि ये रिकन्सिलेशन की तरफ नहीं आ रहे थे, तो मैं समझता हूँ अब वो सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इसके इत्तेहादी जो सदर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे मामले में, अब रिकन्सिलेशन का जो रोल है इनके ज़रिए डाला जाएगा और यकीनन इस मुफाहमत के लिए पार्टी हेड्स जो हैं सदर साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब, चौधरी शुजात साहब, ये सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि रिकन्सिलेशन की सूरत कोई पैदा हो, क्योंकि मुफाहमत में ही इस मुल्क की बचत है। आज ये मुल्क जो है मुआशी तौर पर एक टेक ऑफ की तरफ रवां है और हमारी पिछली 4-5 महीने की जो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही थी उसकी वजह से हमारी बहुत सी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कुछ ब्लॉक हो गई है और मैं ये समझता हूँ कि हमें नॉर्मल सिचुएशन पैदा करने के लिए हमारी पार्टियाँ अपनी जद्दोजहद करेंगी और सदर साहब के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी। किसान साहब, मैं यहाँ पर जो हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, बदकिस्मती से अपोजिशन मासेस में वो काम नहीं कर सकी जो उसको करना चाहिए था और वो अपना सारा बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे डालती है और ये समझते हैं कि एयर कंडीशनरों में बैठ के और ये सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म के फैसले लें। इसका मैं जवाब लेता हूँ जी। आप एयर कंडीशंस में बैठ के इसका लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम प्रोविंशियल असम्बली जो सरहद की वो डिसॉल्व कर देंगे। उसके बारे में आपकी डेट भी कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है, फिर उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये क्या सूरत हाल है? आप खुद मेरा ख्याल है डिवाइडेड हैं। हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ। तजाद ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि ड्रैग रूमों की सियासत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जलसे जुलूस करते हैं, लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं, हमें गिरफ्तार इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है, जेलें भरी जाती है। भाई अगर ड्राइंग रूम की हम सियासत कर रहे हैं तो आपको हमसे खतरा फिर क्या है? क्यों आप हमें उठा उठा के जेलों में डालते हैं? क्यों आपने अटक का पुल जो है वो बंद कर दिया? क्यों लोगों के दाखिले पे आप पाबंदियां लगा रहे हैं? बात यह है कि जी हम मुसलसल अवाम के दरमियान है, हमने जलसे जुलूस, मिलियन मार्च, कारवां, रैलियां, हम मुसलसल अवाम के दरमियान में, अदालत पे हमने बोझ नहीं डाला। हम तो ये कहते हैं कि अदालत आइन की तशरीह करे, कोई और अदालत से मुतालबा नहीं है ना। हम ये चाहते हैं अवाम आपके साथ कहां पे नजर आई है? मुझे बताइएगा प्राचा साहब, अवाम किस मौके पे आपके साथ नजर आई है? अवाम तो हमेशा नजर आई है। कहां पे नजर आई है? अभी एपीडीएम ने जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया उसमें आप भी शरीक थे, क्या हुआ? क्या इस्तकबाल हुआ उनका? अवाम तो कहीं नजर नहीं आ रही। अवाम जेलों में तो नजर आते हैं ना जी। जिनको 8-10 हज़ार अफराद जेलों में जो भर दिए गए वो अवाम ही हैं, जिनको सड़कों पर रोक दिया गया वो अवाम ही हैं। तो लोग बहरहाल ये है कि हमारे साथ बड़े बड़े जलसे हुए हैं। यहाँ लियाकत बाग के अंदर हुआ जो लियाकत बाग की तारीख का सबसे बड़ा काजी साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है, प्राचा साहब ऑन रिकॉर्ड है कि काजी साहब ने कहा कि लोग टीवी से उठ के जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे तो ये काम नहीं बनेगा। अब लोग नहीं आते हैं सड़कों पे। मतलब ये है कि जो टीवी के सामने बैठे हैं उनको वो कह रहे हैं, यानी जो अवाम तो आ रहे हैं जो सड़कों पे, वो तो बहरहाल हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसके बाद जो अपने गमो गुस्से का इजहार टीवी के सामने बैठ के कर लेते हैं और जो ये समझते हैं कि हमारी फ्रस्ट्रेशन का हल जो है वो यही है कि हम असेंबली तोड़ेंगे। अब असेंबली, बिल्कुल इसके बारे में असेंबली इसके बावजूद कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। नहीं आएगी ना, इनके पास वहाँ पे वोट है ना, अदम एतमाद नहीं होगा। 24 वोट इनको चाहिए हैं और ये भी मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 136(1)
of the Constitution, a resolution for a vote of no confidence can be moved by no less than 20% of the total membership. यहाँ पे इनके जो हाउस है 124 का, उसमें 24 वोट्स चाहिए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास 30 से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं. जी हाँ, देखते हैं ना जी क्या गुजरती है कतरे को गहर होने तक. जब आप मामला आगे बढ़ेगा पता चलेगा. लेकिन इसमें जो कहा गया है कि डिलिबरेटली ये 2 दिन आगे किया गया ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाया जा सके. नहीं, ये तो यानी मगज को बाग में जाने न देने वाली दलील है. कोई ऐसी बात नहीं है. हम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला. फारूक मोइन साहब, आप मुझे बताइएगा कि अगर डिसॉल्व होती है असेंबली, जैसा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी पढ़ा कि उसमें भी गुंजाइश मौजूद है, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 जो है, और उसमें भी बाकायदा तौर पे इसका जिक्र किया गया है, तो फिर क्या होगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर दूसरी तरफ से आ जाती है तो स्टैंड स्टिल आ जाएगा, और उसमें फिर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है इस सूरत हाल में? नहीं, देखिए पराजू साहब कह रहे हैं इसी आइन में लिखा हुआ है, वंस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड द असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, तो इसका मतलब है इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड द असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, ये मैं बिल्कुल पढ़ के सुना देता हूँ. इसमें ये है कि ये आर्टिकल 112 है कि जो काफ लीग है, इसने कहा कि हम वोट ऑफ नो चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज चीफ मिनिस्टर अगेंस्ट whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the assembly, implying that he cannot advise the governor to dissolve the provincial assembly so long as the vote of no confidence is pending against him. ठीक है, तो इसमें तो एक सियासी लड़ाई है ना जो राजा साहब कह रहे हैं कि कुछ आप जब दिखाएंगे अपने असेंबली से, वो कहते हैं उससे पहले हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर देंगे. उसका फैसला जब तक नहीं होगा 6 अक्टूबर आ जाएगी. ठीक. अच्छा, आखिर में दिलावर साहब खासी देर से इंतजार कर रहे थे. दिलावर साहब, आप ये जो नो कॉन्फिडेंस वाला और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, इसका क्या मामला देख रहे हैं? इससे कोई प्रोसेस को असर पड़ेगा? देखें जी, नहीं, प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ये बात बहुत दफ़ा अपोजिशन की लीडरशिप दोहरा चुकी है. दे नो इट वेरी वेल कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक यूनिट जो है वो अपने आप को अलहदा करके फारग समझता है, तो उसके बावजूद प्रेसिडेंट के जो मेन वोटिंग एरिया है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नेशनल असेंबली और सेनेट है. ये 4 तो बाद में जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में ऐड किया गया थे कि जी ये फेडरेशन, हालांकि फेडरेशन का सिंबल सेनेट है, उसमें मौजूद है. तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये रास्ता बिल्कुल ये इख्तियार करें. लोगों को रोज़गार है, लोगों को अपनी ज़रूरियात हैं, लोगों की सेहत है, रोज़ रोज़ कॉलें, सड़कें, ये वो, फिर 50-100, और ये एग्जेजरेटेड फिगर भी बाद दफ़ा बड़ी आ जाती है, और ये मीडिया पे भी आ जाए, ऐसे ही आ जाए कि 10,000 15,000, इतनी तो जेल की कैपेसिटी नहीं होती. चलें, अल्लाह ताला खैर करे. तो मैं नहीं समझता कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतरी लाए, और जो भी आइंदा आने वाले दिन हैं उनमें मामलात अच्छी तरह आगे बढ़ सकें. चोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, और प्राचा साहब आपका बहुत शुक्रिया. फारूक मोइन साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने इंडिपेंडेंट व्यू दिया अपना, और आपका बहुत शुक्रिया. सेनेटर दिलावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आप भी दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान को खास तौर पर आज का रमज़ान मुबारक है, इसमें दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं कि पाकिस्तान में अमन व आशती का दौर दरा रहे. और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है. तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है. सपुर्दम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा. मुझे इसरार किसाना को कल तक इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. मेरे देश को मालिक शाद रखें, हर मुश्किल से
आजाद रखें। अपनी रहमत तू तान रखें, इस पाक वतन की शान रखें, इस पाक वतन की शान रखें। बढ़ना है तेरी बरकत से ये चलना है, गुर्बत से मिलकर लड़ना है, हर मंजिल हासिल करना है। मेरे देश को मालिक शाद रखें, हर मुश्किल से आजाद रखें, हर मुश्किल से आजाद रखें। हर बच्चे को अब पढ़ना है, सेहत को घर घर करना है, इंसाफ को मुमकिन करना है, मजदूर ने आगे बढ़ना है। दहका की मालिक तू लाज रखी, मेरे देश को मालिक शान